اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میٹرو ون نیوز کی نور سحر ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی آج 21ویں سحری ہے اور کل 21واں روزہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21واں روزہ ہے۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی، جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری معزز مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو کہ سیرت نگاری میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں اقرا جبین، جو کہ محبت رسول، نعت رسول اور عقیدت رسول ہمارے سامنے پیش کریں گی۔ السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے مبارک نام یعنی حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اقرا سے ہم کہیں گے اقرا اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں گی؟ سنائیں۔ فنا بقا کا پتہ نہیں ملتا، مٹا تو خود کو بھی تو خدا نہیں ملتا، اور مانگنے کا جو طریقہ ہے مانگ لو، اس در سے بندوں کو کیا کیا نہیں ملتا، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے، دو جگہ سب پہ تو ہی تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اقرا جبی بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مختصر سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت۔ تو شہادت کے متعلق تو ہم بات کریں گے بعد میں، پہلے ولادت کے متعلق بات کرتے ہیں کہ آپا اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر سعدیہ، میں آپ کی خدمت میں، آپ کے اس ٹی وی چینل کی خدمت میں اور آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج یوم شہادت ہے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور میں بات کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے ایک کلام سے اس گفتگو کی ابتدا کروں گی کہ شکر خدا کے حمد میرے لب پہ آ گئی، شکر خدا کے حمد میرے لب پہ آ گئی، دل میں زباں پہ ذہن میں توصیف آ گئی، یا رب عطا ہو مجھ کو سلیقۂ بندگی، یہ زندگی برائے ثنا خوان بندگی، میرے لبوں پہ ذکر خدا دم بدم رہے، ہر آن شکر کرتی رہوں یہ حشم رہے، ذاکر زبان محو ثنائے جلی رہے، تسبیح کردگار ہو ذکر علی رہے، تسبیح کردگار ہو ذکر علی رہے، ہر دم زباں پہ ناد علی منجلی رہے، یعنی نبی کے ساتھ میں ذکر ولی رہے، صلی اللہ کا ذکر ہو شیر خدا کے ساتھ، من کن تو کہہ رہے تھے نبی مرتضیٰ کے ساتھ، دستے نبی میں آ گئے حق کے ولی کے ہاتھ، اور مومن بھی دیکھنے لگے نفس نبی کے ہاتھ، معراج میں یہ ہاتھ ید اللہ بن گیا، میدان میں غدیر کے کیسا بلند ہوا، اور لب پہ رسول پاک کے تقریر آ گئی، بلغ کی آیت آئی تھی تفسیر آ گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آپا، بڑا پیارا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے۔ آپ نے ولادت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو لہٰذا میں کیا ان کی ولادت کے حوالے سے عرض کروں کہ کسے را میسر کے شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں، اور حضرت علی کی وہ عظیم شخصیت ہے جو مومنوں کے مجمع میں آ گئے تو امیر المومنین بن گئے، متقین کی بز میں آ گئے تو امام المتقین بن گئے، شیر خدا بہادروں کے درمیان میں آ گئے تو شیر خدا بن گئے، عرب کی سرزمین پر آ گئے تو امیر عرب بن گئے، رسول کے گھر میں آ گئے تو داماد رسول بن گئے، بطول کے حجرے میں گئے تو زوج بطول بن گئے، رسول کے منبر پر آئے تو خطیب منبر سلونی بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی منزلوں میں آ گئے تو امام مبین بن گئے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت کو دل میں بسانا بھی عبادت ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مال علی و علی مال قرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق مال علی و علی مال حق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں، حضر میں، منبر پہ، محراب میں، خلوت میں، جلوت میں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے گھرانے کے فضائل کو بیان کرتے گئے، اور جب شیر خدا حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو یقیناً میں ان عظیم شخصیت کا کیا ذکر کروں جن کے لیے شاعر نے کہا کہ علی جمال دو عالم علی امام زمان، علی جمال دو عالم علی امام زمان، علی وقار دل و جاں علی بہار سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، اور اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب علم سے 1000 باب علم کو پیدا کیے۔ اور جب کسی نے پوچھا علی شیر خدا سے کہ یا علی ارشاد فرمائیے کہ آپ کیسے اتنی جلدی ہمارے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تاریخ میں یہ بار بار منظر نظر آتا ہے کہ سائل جب سوال کیا کرتا تھا، ابھی سوال مکمل نہیں ہوتا تھا کہ علی شیر خدا اس سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو اب سائل نے جب یہ سوال کیا تو حضرت علی نے سائل سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اچھا،
سائل حیران رہ گیا کہ میرا سوال کیا تھا اور علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے برجستہ کہا یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ تم نے بغیر سوچے کیسے بتا دیا؟ کہا کہ میرے ہاتھ شب و روز میرے سامنے رہتے ہیں، میں اٹھتے بیٹھتے انہیں دیکھتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ بالکل جیسے تمہاری انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ہاتھ تمہارے سامنے، بالکل ویسے ہی کائنات میرے سامنے کھلی ہے۔ تم فرض سے پوچھو میں فرض سے بتاؤں گا، تم ارض سے پوچھو میں ارض سے بتاؤں گا، تم شہجہات عالم سے کوئی سوال پوچھو میں تمہیں شہجہات عالم سے اس کا جواب دوں گا۔ تو علی شیر خدا جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تمہارا کفن نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اس سے عظیم اور کیا بات ہے؟ کیا بات ہے آپا، بڑی خوبصورت آپ نے ولادت کے متعلق اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے ساتھ، اور حضرت علی کی ولادت بتائیے۔ پتہ ہم صرف ایک تصور کرتے ہیں کہ جی شیر خدا کی ولادت ایک عام تھی، گفتگو میں نمٹا دیں، لیکن آپا نے ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، محبت سے آپا ان کو کہتے ہیں ہم، لیکن اتنا تفصیل سے بتایا ہے، اتنا خوبصورت انداز لیا ہے کہ دل چاہتا ہے سنتے رہو۔ بات کیا ہے ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو ہیں دروازہ ہے علم کا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اتنا بڑا درجہ، بہت خوبصورت بات۔ اور حضرت علی کی باتوں میں، بیان میں، قول میں اتنی حکمتیں ہیں کہ آپ اگر سمجھنے بیٹھے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ واہ سبحان اللہ کہ کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یعنی مجازی خدا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد محترم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی کہ ہمیں اتنی ساری باتیں دیکھنے کو ملنی ہیں، باب العلم ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے تو میں ایک چھوٹے سے نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ یتیم دنیا میں آئے تھے، اور کمسنی میں آپ کے سر سے ماں کا سایہ رخصت ہو گیا۔ مدینے اور مکے کے درمیان وہ مقام ابوا ہے کہ جہاں پر حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ والدہ گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہاں پر ان کی رحلت ہوئی اور وہیں پہ ان کا مرقد مبارک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آ گئے، زیر شفقت آ گئے، اور جب 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو آپ نے حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 اولادیں تھی، ویسے تو 10 بیٹے تھے لیکن یہ 3 بھائی تھے جو کہ ایک ہی ماں سے تھے، لہٰذا بڑا ان کا حق تھا حضرت عبداللہ کے بیٹے کے اوپر۔ تو حضرت عبداللہ کے اس فرزند کو جو ابھی کوئی نہیں جانتا تاریخ میں کہ یہ آنے والے اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کو حضرت ابو طالب نے پرورش کی، سینے سے لگایا اور ان کو اس طریقے سے پروان چڑھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مولا کائنات نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال، میری ماں اس دنیا سے گزر گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں مر گئی بلکہ یہ کہو کہ میری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ تو اتنی جہاں پر آپ کو شفقت نظر آئے، اور اس کے بعد اس محبت کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ابو طالب کے فرزندوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سایہ شفقت میں لے لیا اور ان کی پرورش و تربیت کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ثروت عسکری بڑے پیارے انداز میں اتنی کلیئر بات اور اتنی تفصیل سے بات بتاتی ہیں کہ ہمیں خود کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ہمارا ٹوٹا تھا ضرور جوڑیں گے، لیکن ہمارے ساتھ اقرا جبی موجود ہیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جی اقرا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اظہار
कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफा अता हो रोती हुई मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं। रोती हुई अफ़साना दे सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का। अफ़साना दे सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का। या मुस्तफा अता हो तेरे हाज़री का। कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफा अता हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यक़ीदत और मोहब्बत का अंदाज़, बस अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमा लें, कबूल फरमा लें तो क्या ही बात है। हज़रत अली की यौम शहादत आज का टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक, और इस पे हम कंटिन्यू डॉक्टर सरवत अस्करी से उनके इल्म से कुछ ख़जाना हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसी मौजू को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं कि हज़रत अली की आदत मुबारक या औसाफ़ मुबारक क्या थे, आपके अंदाज़ मुबारक क्या थे, इस बारे में बताएं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के औसाफ, उनकी आदत, उनके फ़ज़ाइल पर हम क्या बात करें, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुशाबे थे, उनकी आगोश में पले थे, उनका घराना एक था, वो उनके हमनसब थे, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। मैं जिस नुक्ते की जानिब इशारा करना चाहती हूँ वो इससे पहले जो आपने सवाल किया था उसी से कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि हज़रत अली का जो इल्म था, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म और अली उसका दरवाज़ा है। आज आलमी इस्लाम और तारीख़ इस्लाम में एक किताब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है जिसे हम नहजुल बलागा कहते हैं। नहजुल बलागा ये वो किताब है कि जो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात, मकतूबात, कलमात क़सार यानी हिकमत आमेज़ कलमात के ऊपर का मजमुआ है। यानी पहले हिस्से में आपको खुतबात मिलेंगे, उसके बाद मकतूबात मिलेंगे, उसके बाद मुख्तसर जुमले जिसे हम हिकमत आमेज़ जुमले कहते हैं वो हमको मिलेंगे। अच्छा, नहजुल बलागा क्या है? क्या नहजुल बलागा मौलाए कायनात के इल्म का इजहार है? नहीं, नहजुल बलागा सिर्फ और सिर्फ
کشکول رضی کا نام ہے. اچھا. سید شریف رضی نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کاسہ گدائی کو پھیلایا اور چند قطری اس علم کے بحر بے کنار سے آ گئے تو اس کا نام نہج البلاغہ قرار پایا. وہ علی کا علم نہیں ہے, وہ شریف رضی کی طلب تھی, وہ ان کی عطا تھی. اچھا, نہج البلاغہ وہ ہے کہ عربی زبان میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ الکلام الامیر والامیر الکلام, یعنی جو حضرت امیر کا کلام ہے وہ اپنے دامن کے اندر اتنے اوصاف, اتنے گوہر آبدار سمیٹے ہوئے کہ اسے ایک امیر کلام کہا جائے گا, جامع کلام کہا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جامع الازہر یعنی بڑی بڑی جو عالم اسلام کی یونیورسٹیز ہیں اس میں نہج البلاغہ کو بطور عربی ادب پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. نہج البلاغہ میں ہمیں ویریشن نظر آتا ہے, تنوع نظر آتا ہے. اس کے آپ ٹاپکس اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں ابھی کسی بچی سے بات کر رہی تھی کیونکہ آج کل ایس ایم ایس کا دور ہے نا. جی جی بالکل. آپ ٹویٹر پر کہیں پر ایک اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اسے ہزاروں کیا لاکھوں لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہا کہ جب میں حضرت علی مرتضیٰ کے کسی کلمات قصار میں سے کسی جملے کو پڑھتی ہوں تو مجھے جیسا لگتا ہے یہ میرے لیے کہا گیا ہے, میری زندگی کو دیکھ کر, میرے مسائل کو, میری مشکلات کو دیکھ کر, میری ہستی کو دیکھ کر کہا گیا ہے. تو میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک زندہ و جاوید کلام ہے, یہ ایک زندگی سے بھرپور کلام ہے. جیسے کہ عالم اسلام کی جو سب سے عظیم, سب سے بڑی کتاب ہے یعنی قرآن مجید, جب ہم اس کی آیات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں زندگی نظر آتی ہے, اور زندگی بھی اس شان کی نظر آتی ہے کہ اگر آپ زندگی کے کسی مرحلے میں مشکل میں پھنس جائیں تو آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے, آپ کو وہیں سے اس کا جواب مل جائے گا. تو جب ہم نہج البلاغہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کائنات بھی نظر آتی ہے, اس میں معرفت کائنات بھی نظر آتی ہے, اس میں حقیقت انسانیت بھی نظر آتی ہے, اس میں اپنوں کی بے رخی بھی نظر آتی ہے, اس میں غیروں کی بے وفائی بھی نظر آتی ہے, اس میں دنیا کی ناثباتی بھی نظر آتی ہے. یعنی اتنی ویریشن ہے, اتنی جہتے ہیں, اور کیوں نہ جہتے ہوں. آپ خود سوچئے, آپ خود سوچئے کہ وہ شخصیت کیسی ہے کہ جن کا یہ کلام ہے, کہ وہ شخصیت جو پیدا ہوئے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں, جنہوں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ روح مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ نے جو پہلا جملہ زبان پہ جاری کیا وہ قرآن مجید کی آیتیں تھیں. آپ نے اس عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر ہر طرف بتوں کا بسیرا تھا, وہاں پر ایک ایسی گھر میں پرورش پائی, تربیت پائی کہ جس گھر میں اللہ کی وحدانیت کا چرچا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت پلنے والے حضرت علی نے عجب منظر دیکھا کہ وہ انسان جو کہ گھر کے اندر جس کے اوپر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جب وہ باہر جا کر بنی نوع انسانیت کو فلاح کا, نجات کا, کامیابی کا پیغام سناتا ہے تو لوگ اسے پتھر مار مار کے لہولہان کر دیتے ہیں, لوگ اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, اس کے اوپر طعنے تشنیع کرتے ہیں, اس کے اوپر مصائب کی انتہا کر دیتے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی زندگی میں اتنے رنگ دیکھے ہیں, اور وہ تمام کے تمام رنگ نہج البلاغہ میں ہمیں صاف صاف نظر آتے ہیں. یہ نہج البلاغہ جو ہے, یہ آج میں تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے. ہمارے یہاں دیکھنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے, ہم پڑھنے کی, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج جب ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی بڑی لائبریریز ہیں, اور وہ لائبریریز میں سناٹا نہیں ہے بلکہ وہاں پر لوگ لائنیں لگاتے ہیں, کیوں لگا کر اپنی کتاب کا انتظار کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے پر کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا, جب پڑھنے پڑھانے سے علم سے دوری ہوئی تو ہمارا پیغمبر تو وہ ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں سناتا ہے. ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جو نبی ہمارے اوپر علم حاصل کرنا واجب اللازم قرار دیتا ہے, تو ہم کیسے علم سے دور ہو سکتے ہیں؟ بے شک آپا, آپ کا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین اکرام, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, اور وقفے سے پہلے ہم
اپنی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے جو معلومات حاصل کر رہے تھے، جو ان کے علم سے ہم فیضیاب ہو رہے تھے، اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یوم حضرت علی یعنی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت اہل بیت اطہار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، ہم سحر میں افطار میں سنتوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی روزہ افطار کریں تو نمک سے روزہ افطار کر لیں، روزہ افطار کرنے کے لیے ہم کھجور کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی سنت کو اختیار کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اصل سنت رسول کو نہیں تلاش کرتے؟ اصل سنت رسول کیا ہے؟ انک علی خلق عظیم، یعنی آپ کے جو اعلیٰ اور بہترین اخلاق تھے، اچھا یہ وہی بہترین اخلاق ہے جو کہ ان کے پیارے گھرانے میں بھی آئے ہیں۔ جب ہم حضرت علی مرتضیٰ کی عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو آپ کیونکہ پرتوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو تھے وہ دشمن کے اوپر سوار ہو گئے، یعنی دشمن کو زیر نگی کر لیا، فتح کے قریب تھے کہ دشمن نے اس وقت بے ادبی کی اور آپ کے چہرہ مقدس پر تھوک دیا۔ جیسے ہی یہ بے ادبی کی، اس نے فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ اب جب اس کے سینے سے اتر آئے تو کسی نے پوچھا، کہا کہ یا علی مرتضیٰ، آپ اس وقت ایسے مقام پر تھے کہ جو چاہتے انتقام لے لیتے، جو چاہتے کر لیتے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک میں اس کے اوپر اس لیے قابو پا رہا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو جب جہنم واصل کروں تو اس میں میرا نفس شامل ہو، میں اس کو اللہ کی خاطر تہ تیغ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایسی عظیم مثالیں ہیں حضرت علی شیر خدا کی حیات زندگانی میں سے۔ ایک اور میں عظیم شخصیت کا ذکر، ایک اور عظیم واقعے کا ذکر کروں، اور وہ عظیم واقعہ ہے جنگ خندق کا۔ جی جی بالکل، جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنگ احزاب ہے کہ جس میں عمرو ابن عبدود کو تہ تیغ کیا تھا حضرت علی شیر خدا نے، اور حضرت علی شیر خدا نے جب اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ عمرو ابن عبدود کی بہن آئی تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش پر پہنچے۔ عرب کا دستور تھا نا کہ وہ وہاں پر بین کیا جاتا تھا، گریہ کیا جاتا تھا، اپنے جانے والے کے فضائل اور مناقب کو پڑھے جاتے تھے۔ اب جب عمرو ابن عبدود کی بہن آئی، اس نے عجب منظر دیکھا، کیونکہ عرب کی سرزمین کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی اپنے دشمن پر غالب آ جاتا تھا تو وہ اس کی لاش کا مسئلہ کیا کرتا تھا، یعنی اس کے سینے کو چاک کر دیا جاتا تھا، اس کے اعضاء کو نکال لیا جاتا تھا، اس کی بے ادبی کی جاتی تھی۔ تو لیکن یہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، تو اب عمرو ابن عبدود کی جب بہن آتی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر تو وہ آ کر کہتی ہے کہ اے میرے بہادر بھائی، اے میرے شاہ زور بھائی، میں تا زندگی تجھ پہ روتی، تا زندگی تجھ پہ گریہ کرتی، لیکن میں نہیں رہوں گی اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تو ایک غیرت دار غیور انسان کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ یعنی عرب کی سرزمین کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو کے اوپر وہ پہ غالب آ جاتے تھے، اسے مغلوب کر لیتے تھے تو اس کے لاش کے لباس بھی غائب ہو جاتا تھا، اس کا تلوار بھی غائب ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پہ صرف سر تن سے جدا کیا اس لیے کہ وہ اسلام کا دشمن تھا، اپنا دشمن نہیں تھا۔ تو ایسی ہمیں بہت ساری روایات تاریخ اسلام میں نظر آتی ہیں کہ جس سے حضرت علی شیر خدا کی عظیم شخصیت نظر آتی ہے، وہ عظیم شخصیت نظر آتی ہوئی کہ جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آپ کو قسیم جنت النار کہا، یعنی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے القابات خطابات عطا فرمائے اپنے چچا زاد بھائی، اپنے داماد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں۔ میں ایک اور جس بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ حضرت علی علمدار لشکر اسلام تھے، یعنی جتنی بھی جنگیں اسلام میں لڑی گئی ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جو علم تھا، علم کہتے ہیں پرچم کو، فلیگ کو، جھنڈے کو، نشان کو، رایت کو، لوا کو، کوئی بھی آپ نام لے لیں، ڈکشنری میں لغت میں ہزاروں نام ہیں، آپ جس نام کو بھی لے لیں، لیکن وہ جو ایک نشانی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی لشکر کو جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اس لشکر کا نشان ہوتا ہے، وہ نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ میں حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا، اور حضرت علی مرتضیٰ نے بھی اس کو
کس شان سے اٹھایا اور کس شان سے اس کو آگے بڑھایا کہ جنگ خیبر جو کہ سن 7 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا اور حضرت علی مرتضیٰ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ مرحب وہ عرب کی سرزمین کا بڑا بہادر پہلوان تھا، یہودی تھا، لیکن اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور فاتح خیبر قرار پائے۔ لیکن ایک ایسا زبردست عظیم منشور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی شیر خدا نے دیا کہ آپ نے فرمایا، دیکھیں خیبر فتح ہو گیا، غالب آ گئی، وہ علاقہ مغلوب ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو سپہ سالاروں سے، سپاہیوں سے، اپنے لشکریوں سے کہ دیکھو ایسے تیزی سے خیبر کے قلعے میں داخل نہ ہونا، ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ ان گھروں کے اندر یہودیوں کی ناموس موجود ہے، ان کی عورتیں موجود ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر جنگ میں عورتوں اور بچوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم مثالیں ہیں اخلاق کی کہ جن سے آج بھی تاریخ اسلام کے صفحات ہمیں روشن اور منور نظر آتے ہیں۔ واہ واہ، آپ اتنا پیارا ماشاءاللہ بولتی ہیں اور اتنا کچھ بولتی ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اتنا خزانے علم کا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ علم کا جو یہ دریا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے اسکالرز، اسلامک اسکالرز، ان سے ہم جتنا کچھ حاصل کریں کم ہے۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ اپنے لیے نہیں پڑھتے، یہ ہمارے لیے پڑھتے ہیں، یہ علم دوسروں کو پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ علم اصل میں وہ دولت ہے، جیسے کسی کے پاس کوئی سونا ہو، پیسہ ہو یا کوئی بھی دولت ہو، اگر وہ اپنے پاس سے دوسرے کو دیتا ہے تو کم ہو جاتی ہے، لیکن علم کی دولت ایسی دولت ہے کہ آپ جتنا زیادہ جس کو دو گے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے ذرا سی قطع کلامی کی اجازت دیں اور آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جب کوئی بھی آ کر حضرت علی مرتضیٰ سوال کرتا تھا، ابھی سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت علی شیر خدا اس کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے حضرت علی کے علم کو جانچنے کے لیے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوال کرتے ہیں اور 10 مختلف آدمی جاتے ہیں اور 10 مختلف آدمی جا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال جو چوز کیا وہ سوال یہ تھا کہ علم بہتر ہے یا کہ مال، دولت۔ اب پہلا آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا علی مرتضیٰ جواب دیجئے کہ علم بہتر ہے یا کہ مال۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم کی تم حفاظت کرتے ہو، مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اب واپس وہ چلا گیا، اب دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا یا علی مرتضیٰ علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا کہ علم بہتر ہے، اس لیے کہ مال دولت کو کوئی چورا بھی سکتا ہے، خزانے کو چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن علم کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے 10 مختلف افراد آئے، 10 مختلف طریقوں سے حضرت علی نے علم کے تعریف اور توصیف اور علم کے فضائل بتائے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا علی شیر خدا، آپ نے 10 مختلف طریقوں سے علم کے فضائل ارشاد فرمائے۔ کہا کہ اگر یہ صبح قیامت تک آتے رہتے تو میں ان کو الگ طریقے سے جواب دیتا رہتا۔ سبحان اللہ، آپا بڑی خوبصورت بات، بڑا پیارا انداز اور بڑی اچھی مثالیں دے رہی ہیں کہ ہمیں ہر بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ بات چیت جاری ہے۔ آپ کے ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان کریم، ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انم ابرار، جو کہ نعت خواں بھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتی ہیں اور حضرت علی کی شہادت یعنی یوم علی کے حوالے سے آج ہی ہمیں کیا سنائیں گی، آئیے ہم ان سے سنتے ہیں۔ جی انم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی منقبت تعریف بڑی پیاری پڑھی انہوں نے۔ ناظرین اکرام، اب تھوڑی دیر بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے جو سحری کا اہتمام ہے، آپ اپنے گھروں میں جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں اس کو ختم کریں، اپنی سحری کو مکمل کریں اور اذان سے کچھ لمحوں پہلے سب کھانا پینا بند کر دیں تاکہ آپ کا روزہ بالکل مکمل اور صحیح روزہ ہو، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز اذان یعنی کہ اذان ہوتی ہی ٹائم پورا ہونے کے بعد ہے، تو اب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے
اذان فجر کچھ دیر میں ہو جائے گی، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا دوبارہ سے ساتھ ہوگا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں سے آپا سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، ایک نئی بات، ایک نیا سوال کہ آپا کے علم کے خزانے میں سے اب اس کے بارے میں بھی پتہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حالات زندگی بتا دیا آپ نے، بہت کچھ بتا دیا. اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی یہ کیسے ہوئی، کیا معاملات ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شہادت پہ بھی بیان کیجیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تاجدار انبیاء و مرسلین ہے، سید و سردار انبیاء و مرسلین ہے، معززین عرب میں اور اشراف عرب میں کون ایسا شخص ہوگا جو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جس نے خواستگاری کا پیغام نہ بھیجا ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے لیے عقد کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ رب العالمین فرمائیں گے. اور اللہ کے حکم اور اذن سے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا عقد ہوا شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. میں ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ ایک امتیاز جو ان دونوں ماں بیٹیوں کے اندر ہمیں مشترک نظر آتا ہے وہ یہ کہ ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی اور خاتون نہیں آئی. بعد میں آئی ہیں خواتین لیکن ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی. بالکل ایسے ہی حضرت علی شیر خدا کی زندگی میں کوئی اور خاتون نہیں آئی بلکہ صرف اور صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی، اور ان کی رحلت کے بعد حضرت علی شیر خدا نے دوسرا عقد کیا اور کوئی اور خواتین اس گھر میں آئی. تو یہ وہ شرف ہے جو ماں اور بیٹی میں دونوں میں قدر مشترک ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو، کیونکہ آپ ہر جنگ میں اگلی صفوں پر اگلے محاذوں پر ہوا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ اور مقام بیان فرمایا حضرت علی شیر خدا کا. لیکن آج کیونکہ 21 رمضان ہے، یوم علی ہے، یوم شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا آج کے دن میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ابن ملجم کی ضرب لگی ہے جس سے حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی. روایت یہ کہتی ہے کہ سن 40 ہجری کا رمضان تھا. 19 رمضان کو آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے اور انہی کے گھر سے سحری تناول فرما کر آپ مسجد کوفہ میں گئے اور مسجد کوفہ کی محراب گلدستہ اذان میں پہنچ کر آپ نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد آپ محراب عبادت میں آئے اور محراب عبادت میں آ کر پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ جب ابن ملجم نے ضرب لگائی اور زہر میں بجھی ہوئی وہ تلوار تھی کہ جس سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر دو پارا ہو گیا اور اس کے بعد ایک آواز ما بین زمین و آسمان سنائی دی کہ جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ علی ابن ابی طالب کہ جو ہمیں ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، آج مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی یہ وہ عظیم ترین جملہ ہے کہ جس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. حضرت علی مرتضیٰ اپنے خون میں نہائے ہوئے جانماز عبادت پر موجود تھے کہ جیسے ہی امیر المومنین نے یہ صدا بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نمازی دوڑے اور انہوں نے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ وہ ابن ملجم کو گرفتار کر لیں، لیکن ابن ملجم کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ اس کی مشکل نہ باندھو. اور یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت علی نے شربت کا جام پلایا ہے اپنے قاتل کو. سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں. ناظرین اکرام، ایک خوبصورت سی منقبت انم سے پھر سنتے ہیں کہ انم حضرت علی کی شان میں کیا پیش کریں گی. جی انم. خدا کے دین کی پہچان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی. خدا کے دین کی پہچان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی. سخاوتوں کا دھنی، شجاعتوں کا دھنی، میرے مولا کا گھرانہ ہے جن کے صدقے میں یہ کائنات بنے. وہ ہے حسنین کے نانا، وہ ہے حسنین
حسین کے نانا نبی کی جان علی مان علی نبی نے خود کہا مولا ہے علی امام زمان علی کا بادشاہ علی بہار چمن ہے جو کہانی سن لے وہی قمر بولے وہ حق کی پگل گرن ہے وہ حق کی پگل گرن ہے قلندروں کی ہے پہچان نبی نے خود کہا مولا علی یہ جنگ خیبر میں نبی نے فرمایا بولا میرے علی کو اکھاڑا خیبر کو پچھاڑا مرمر کو ایسے شیر جلی وہ ایسے شیر جلی وہ خدا کی شیر محترا بنی نبی نے خود کہا مولا علی یہ دست میرا کبھی کبھی کہیں نہ پھیلے گا یہ کہتا ہوں سبھی سے یہ کہتا ہوں سبھی سے مجھے دیتے ہیں بے حساب نبی نے خود کہا مولا علی یا علی مولانا علی مولانا یا علی مولانا علی مولانا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تعریف بیان کی گئی۔ ناظرین کرام، ہم جو تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں تو ہم منقبت پڑھتے ہیں۔ یہ تعریفوں کے اسٹیجز ہیں جو ہم اپنی محبت ہوتے اظہار کر رہے ہیں۔ ماں کی شان میں کچھ پڑھا وہ کلام ہوا، باپ کی شان میں کچھ پڑھا وہ کلام ہوا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہیں جی ماں والی نعت پڑھ دیں، جی باپ والی نعت پڑھ دیں، تو ناظرین اکرام ان الفاظوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں اور باپ کے بارے میں کچھ پڑھا جاتا ہے تو وہ کلام ہوتا ہے، کسی کی شان میں کوئی چیز پڑھی جاتی تو قصیدہ گوئی ہوتی ہے۔ بات کر رہے ہیں حضرت علی کی شہادت کے متعلق، اور آپ دوبارہ چلتے ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری کی طرف کہ وہ مزید اپنے سلسلے کو جوڑیں جو شادی سے متعلق اور شہادت سے متعلق بتا رہی تھی۔ آپ اس سلسلے کو دوبارہ جوڑیں۔ شہادت پر جب ہماری بات آتی ہے تو میں مسجد کوفہ کا ذکر کر رہی تھی کہ جہاں پر محراب عبادت میں مولا کائنات شیر خدا کو ابن ملجم کی ضرب سے زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کو لے کر چلے ہیں اور یہاں تک کہ گھر پہ پہنچے ہیں، اور جب گھر پر پہنچے ہیں تو جراح کو بلایا گیا، اور جب جراح نے آ کر اس زخم کا معائنہ کیا تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ علی شیر خدا کو ایسی جگہ پر ضرب لگی ہے جو اس سے پہلے کسی اور جنگ میں بھی لگ چکی تھی، اور یہاں تک کہ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20 رمضان کا دن گزرا، 21ویں کی رات گزرے، اور حضرت علی شیر خدا پر زہر کی شدت اثر کرتی جا رہی ہے کیونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ اچھا، ہمیں تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جس وقت جراح نے کوئی غذا تجویز فرمائی تو کہا کہ اگر گرم دودھ پلایا جائے تو شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا کوفے میں مٹی کا بنا ہوا وہ گھر تھا جس کی ارد گرد کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئیں، جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے جو دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پالنے والا چلا گیا، اللہ اکبر، ہمارا یتیموں کا پالنے والا چلا گیا، ہمارا پالنہار چلا گیا۔ اور اگر جراح نے کہا ہے کہ گرم دودھ کا پیالہ، تو اگر ہمارا دودھ ہمارا لایا ہوا اگر ان کو پلایا جائے تو شاید اس کو افاقہ ہو جائے۔ کیا بات! یہ آج کے اس دور میں لائق تقلید ہمارے سامنے وہ مثال ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا کو دفن کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک ویرانے سے ہوا جہاں پر آپ نے ایک ایسے معذور شخص کو دیکھا کہ جس کی آنکھوں میں روشنی بھی نہیں تھی، جس کے ہاتھ پیر بھی نہیں تھے، اور وہ ایک نہایت دردناک آواز میں گریہ کر رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ رک گئے، کہا کہ بھائی کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک
अजनबी शख्स था जो रात को अंधेरे में आकर मुझे कुछ खिलाया पिलाया करता था, मेरी शिकम सेरी का इंतज़ाम किया करता था। आज 3 दिन हो गए, वो न जाने क्या वजह हुई कि वो नहीं आया है और उसने मुझे, मैं 3 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा रोने लगे और कहा कि वो मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, इस तरीक़े से गरीबों को पाला करते थे, इस तरीक़े से बेकसों की मजबूरों की खबरगिरी किया करते थे। यकीनन ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ख़ासा है। और आज हज़रत अली के यौम शहादत पर मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि आज नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात का रोज़ा मरजए खलाइक है, वहाँ पर अंबोह आम है, लोग जाते हैं, चौक दर चौक जाते हैं और हज़रत अली के रोज़े पर पहुँचकर उनको उनकी बारगाह में नजराने अक़ीदत भी पेश करते हैं और उनके रोज़े पर अपनी हाज़िरी को भी पेश करते हैं। यकीनन ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है अल्लाह की रज़ा में। अल्लाह जो औलियाए खुदा है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनको इज़्ज़त अता फरमाई। और आज हम देखते हैं कि नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात के रोज़े की शान अलग है और कितनी अजब शान नज़र आती है कि वहाँ पर पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं और आकर जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा के रोज़े पर आकर सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपा इतना प्यारा हमने ये इल्म हासिल किया। किसी की विलादत है, किसी की शहादत है, मोहतरम या कहते हैं मुक़द्दस विलादत, मुक़द्दस शहादत, और आपा ने हर बात के जवाब में इतनी तफसील से बयान किया, यानी कि जो सवालात पूछने के लिए भी जहन में नहीं आते वो आपा ने खुद ब खुद इतना ज़्यादा तफसील से बयान किया कि हम समझते हैं कि अब हम क्या पूछें। इनका तो इल्म का ख़जाना मौजूद है इनके दिल में, इनके दिमाग में। बात क्या है नाज़रीन इकराम, जब हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये पढ़ लें शायद हमें इससे सवाब मिल जाए, या हम कुछ ऐसा काम करें कि हम किसी के काम आ जाएं। असहाबे अहले बैत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, उनसे अक़ीदत, उनसे मोहब्बत, और अहले बैत में आते कौन कौन लोग हैं, ये आपा से हम ज़रूर पूछना चाहेंगे। आपा इस बारे में क्या कहती हैं? अहले बैत अतहार की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कई सनदें यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से एक सनद हदीस किस्सा की मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी चादर का एक खैमा बनाया, खैमानुमा बनाया चादर का, और उसके अंदर 4 अफराद उनके अलावा मौजूद थे, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा मौजूद थे, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा मौजूद थी और दोनों नवासे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन मौजूद थे। और जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने चाहा कि उस खैमे के करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, कहा कि ए उम्मे सलमा तुम खैर पर हो यानी नेकी पर हो, लेकिन ये मेरे अहले बैत हैं, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा कहकर तारुफ कराया कि ये अहले बैत रसूल है, ये रसूल का पाक घराना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मंजिल पर अपने पाक घराने का तारुफ कराया, और न सिर्फ ये कि तारुफ कराया बल्कि आलम इस्लाम में इनकी खिदमात को, इनके फ़ज़ाइल को गिनवाया और पहचानवाया। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि तमाम मुसलमानाने आलम अहले बैत अतहार पंजतन पाक के सामने अपने इज्जो न्याज के साथ अपने तमाम तर अल्फाज को पेश करते हैं, और इसलिए पेश करते हैं कि अगर उनकी बारगाह में ये कबूल हो जाए तो हमारे अल्फाज भी तारीख में हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपा आपसे तो कुछ पूछते वक्त तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपा हमें इसका छोटा जवाब देंगी, बड़ा देंगी। बहुत खूबसूरत आपने बातें की हैं। बस अल्लाह ताला इनका जो इल्म में और इजाफा करे और जो हमने हासिल किया वो भी अपनी बारगाह में कबूल करे कि इल्म हासिल करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, यानी कि इतनी अहमियत बताइए। नाज़रीन इकराम, आज 21वीं सहरी है और हम 21वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह और ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ हमारा साथ रहेगा पूरे रमज़ान। और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी हम अपनी बारगाह में हमारा ये पढ़ना, बैठना, बोलना सब कबूल मकबूल फरमाए। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए, और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ ये है कि जनाब सरवत अस्करी साहिबा जो डॉक्टर हैं,
سیرت نگاری میں انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہے. ناظرین بڑی بات ہے, پی ایچ ڈی ہر کوئی نہیں کر سکتا, بہت دل اور محبت کی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انم ابرار ہمارے ساتھ, ہماری نعت خواں, ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اور زیادہ قیمتی بنا دیا پڑھ کر سرکار کی تعریف کو. بہت شکریہ انم آپ کا. ناظرین اکرام, اب اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.